السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نماز مقررہ وقت پر پڑھنی چاہیے۔ تو ناظرین، اسی حوالہ سے مرزا علی انجینئر اور مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کے درمیان بحث و مباحثہ چل رہا ہے۔ تو ناظرین آئیے وہ وجہ کیا ہے، لیکن ناظرین یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں، مرزا علی انجینئر حافظہ اللہ تعالیٰ، میں یہاں پہ یہ بھی جملہ کہہ دوں کہ یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے مشکل وقت کے اندر مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ دیا۔ تو باقی یہ بھی میں دعا کرتا چلوں، یقین مانیے ہمارے لیے مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالیٰ بھی بڑے محبت اور پیار والے ہیں۔ میری تو یہ دعا ہے اللہ پاک ان کو صحت تندرستی والی، ایمان والی لمبی زندگی دے۔ تو آئیے ناظرین، اسی والا سے بحث و مباحثہ چل رہا ہے، تو آئیے ناظرین آیا کہ یہ زور اثر کٹھی کر لینی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ہم انہی کی زبانی وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیٹ بہت ہیں، مسئلہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے۔ اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ دیکھو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، نماز کا ٹائم جا رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو ڈانٹا، سوری عبداللہ بن عباس نے، اور عبداللہ بن عباس نے ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی انہوں نے، سمجھ رہے؟ اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید، اچھا احناف بھی اس کے قائل ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی نے اسی طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، کوئی بھی عذر نہیں تھا، لیکن نبی نے 2 نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھی ہیں، تو میں نے بھی اس طرح پڑھی ہیں۔ اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید، ان سے کسی نے پوچھا کہ شاید اس طرح سے پڑھی ہوں کہ ظہر کو مؤخر کیا ہو اور عصر کو مقدم، یعنی دونوں نمازیں پڑھی اپنے ٹائم پر ہیں، لیکن چونکہ درس چل رہا تھا، ضرورت تھی، کبھی کبھار ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں۔ تو جابر ابن زید کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اب اس سے احناف کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ کبھی اگر کوئی عذر ہو تو اول وقت میں پڑھنے کے بجائے آپ ظہر کو آخر وقت میں لے جاؤ اور عصر کو اول وقت میں لے جاؤ۔ تو یہ احناف کا بھی یہی موقف ہے، اس طرح سے آپ جمع کر سکتے ہیں۔ انجینئر نے اتنی بڑی خیانت کی ہے، اس نے کہا کہ وہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ تعویل کر دی کہ ظہر کو مؤخر کیا، عصر کو مقدم کیا، اور بھائی وہ جابر بن زید وہ عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے، راوی ہے، وہ بتا رہا ہے۔ تو میں انجینئر کے اندھے مقلدوں سے پوچھتا ہوں، عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو ان کے شاگرد بتا رہے ہیں، اور ایک مطلب وہ ہے جو جہلم میں 15ویں صدی کا بندہ بیٹھ کے بتا رہا ہے، تو تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں، تم ایسے اندھے ہو گئے ہو کہ ان کا شاگرد جو عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ نہیں رہا ہے، ان سے ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان سے روایت کر رہا ہے یا ان کا شاگرد ہے، لیکن وہ اس پہ حنفی شافی کی کوئی چھاپ نہیں لگی ہوئی، وہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے۔ اس کو یہ کہہ کے اس نے ٹال دیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر لی، اور یہ سارے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں ہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے۔ عبداللہ بن عباس کا شاگرد جو مطلب بتا رہا ہے وہ مطلب اندھی تقلید ہے۔ صحیح مسلم میں نماز جمع کرنے والی احادیث کے کانٹیکسٹ میں سارے ائمہ اربعہ کی رائے پڑی ہے، جو جمع کے قائل ہیں وہ بھی کچھ شرائط بتاتے ہیں، لیکن آپ یہ فہم بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی شرط کے بغیر جمع ہو سکتی ہیں، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی موقف بھی ایسا نہیں جو پہلے نہ رہا ہو۔ تو برائے مہربانی اہل سنت میں ان ائمہ کا بتائیں جو آپ والا موقف رکھتے ہوں۔ جی میرے والا جو موقف رکھتے ہیں وہ امام ہے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ اگر ان سے بڑا کوئی امام ہے تو لے آئیں، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ امام آپ نے شروع کرنے ہوتے ہیں 150-200 سال بعد، پہلے کسی امام کو نہیں آپ نے ماننا۔ بعد میں آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کبھی بھی اس طرح کا ایشو ڈسکس ہوتا ہے تو آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ سنی اور شیعہ اختلاف یا فساد ہو چکا ہوا ہے، اور تب یہ سارے ایشو سامنے آ رہے ہیں۔ میرا دعویٰ تو پھر بھی ختم نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس پلیٹ فارم پہ کوئی ایک عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے جو امت کا پہلے نہ ہو۔ تو مجھے بتائیں دنیا میں 15 سے 20% جو اہل تشیع ہیں، کیا وہ یہ مانتے ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں ائمہ اربعہ کی رائے کو؟ یہ تو سنیوں کے اماموں کی رائے آپ نے پیش کی ہے نا۔
تو شیعہ تو سارے وہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے رکھا ہے. تو میں تو اپنی دلیل میں ابھی بھی قائم ہوں. امت کی بات کی ہے نا, امت میں آپ کے تو 4 فرقے نہیں نا داخل صرف. اور میں نے جب یہ بات کی تھی اس میں نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ میری بعض باتیں ایسی ہیں جسے شیعہ صحیح سمجھتے ہوں گے, سنی غلط سمجھتے ہوں گے, اور بعض باتیں ایسی ہیں جنہیں سنی صحیح سمجھتے ہوں گے اور شیعہ غلط سمجھتے ہوں گے. اور پھر سنیوں میں بھی بعض باتیں ایسی ہیں جو اہل حدیث صحیح سمجھتے ہوں گے, دیوبند بریلوی غلط سمجھتے ہوں گے, اور بعض باتیں ایسی ہیں جسے دیوبند اور بریلوی صحیح سمجھتے ہوں گے اور اہل حدیث غلط سمجھتے ہوں گے. تو میرا دعویٰ کہاں سے ختم ہوا ہے؟ میرا تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ صرف سنی فرقے کے اندر جو باتیں آئی ہوئی ہیں ہم اسے مانتے ہیں. ویسے تو میں نے کلیئر کر دیا, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس شیعہ تھے, وہ سنی نہیں تھے, تو پھر تو اپنی قسمت نو روو. تو ہماری تو دلیل ہے امام عبداللہ ابن عباس. انہی احادیث میں آپ صحیح مسلم کی 1628 سے لے کے 1637 تک یہ مسلسل 10 احادیث ہیں. جب عبداللہ ابن عباس واضح و نصیحت کر رہے تھے اور تھوڑی دیر بعد ایک سنی کھڑا ہو جاتا تھا کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا, تو پہلے تو عبداللہ ابن عباس نے اسے اگنور کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جا, نماز پڑھنی ہے میں نے بھی. وہ دوبارہ جب کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے. یہ عرب کا محاورہ تھا, یعنی ماں کب روتی ہے؟ جب بندہ گھوم جائے یا مر جائے. تو یہ فزیکلی کو مرنے کی بدوا نہیں دی انہوں نے, یعنی ایک محاورہ تھا جیسے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا ترے, تیرا بیڑا غرق. تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم واقعی غرق کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ محاورے نبی اسلام بھی استعمال کرتے تھے. ایک تو محاورہ بہت استعمال ہوتا تھا, وہی حق. اب یہ آپ کو عمر سیریز میں بھی جگہ جگہ نظر آئے گا, وہی حق, ہلاک ہو جا تو. اب وہ فزیکلی تو نہیں یہ بات کر رہے ہوتے تھے, ایک محاورتاً بات. تو انہوں نے فرمایا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. اچھا اب یہ بات ہم کر دیں تو کہتے ہیں یہ تکبر کا جملہ ہے. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو مجھے سننا سکھائے گا. انہوں نے کسی نے ان کے اوپر تکبر کا فتویٰ نہیں لگایا. پھر انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے, تینوں عذر اڑا دیے انہوں نے. 3 ہی عذر ہو سکتے ہیں نا, خوف, خوف میں جان کا خوف, بیماری کا خوف, یہ سارے خوف ہی ہیں نا, دشمن کا خوف. بغیر بارش کے, بارش میں ظاہر ہے کریٹیکل سچویشن ہے, گھر سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. اس زمانے میں تو ویسے ہی نہیں نکل سکتے تھے, کچے راستے, کیچڑ, پانی جمع ہو جاتا تھا. مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے. جب وہ یہ کہہ رہے تھے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, اب سنیوں کے بابوں نے اور ان کے مولویوں نے بیچ میں لگا لیا کہ اس میں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ بغیر کسی وجہ کے. یہ عبداللہ ابن عباس کے فرشتوں کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ اس میں سے یہ پاک کسی نے نکال لینی ہے. وہ یہی تو کہنا چاہ رہے تھے کہ کوئی وجہ نہیں تھی. وہ کہتے نہیں یہ جملہ بولے جب کوئی کہہ رہا ہے بغیر خوف, بغیر بارش, بغیر سفر کے, مراد یہ کہ یہ 3 تو بڑی بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان تینوں جگہ پہ ویسے ہی ہو سکتی ہیں. یہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ بارش ہو, خوف ہو, سفر ہو تو آپ نے تو جمع کرنی ہے. اس کے بغیر بھی نبی الاسلام نے مدینہ شریف میں ہمیں ظہر عصر کی نمازیں جمع فرمائی اور مغرب اور عشاء کی بھی جمع کی. تو تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے عمل کیوں کیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج, تنگی باقی نہ رہے. 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں, امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ آپ نے جملے ذہن میں رکھنے ہیں. امام عبداللہ ابن عباس, یہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل کی بات نہیں ہو رہی ہے. امام عبداللہ ابن عباس جو اس حدیث کے راوی ہیں اور حدیث کا راوی حدیث کا فہم سب سے بہتر جانتا ہے. وہاں کوئی ایک اور سنی بیٹھا ہوا تھا انورٹڈ کاما میں, وہ کہتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے یہ بات کی نا تو میرے دل میں قلق آیا کہ پتہ نہیں یہ جھوٹ مارتا پہ ایسے ہی پہ کہتا ہے. کہتے ہیں میں چپ کر کے اس مجلس سے اٹھا اور حضرت ابو ہریرہ کے پاس گیا
اور میں نے کہا دیکھیں ابن عباس کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، رافضیوں والی۔ تو انہوں نے بھی آگے سے ان کو ڈانٹا، ان کا کہ ابن عباس نے جو کہا سچ کہا، یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں علمی مجلس میں۔ ظاہر کنٹینیوٹی ٹوٹ جاتی ہے نا، یہاں پہ بھی آپ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو یہاں انتظامیہ کے لوگ ہم ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ علمی مجلس ہے، بس یہ ایک ہی نماز ہے جو ہم نے یہاں جمع کرنی ہوتی ہے، پھر تو اگلی سنڈے کو یہ اکیڈمی کھلے گی، اکیڈمی بند ہو جائے گی شام کو۔ یہ تو ایک اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی ہے، ملاقات کے لیے ایک بیٹھک ہے۔ اچھا، اب اس میں نا یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے نا، اس کے نیچے کچھ تابعین کی آپس میں ڈسکشن ہے جو نقل ہوئی ہوئی ہے، امام مسلم نے نقل کی ہے، بعض کی پھر بھی تسلی نہیں نہ ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں پڑھی ہوگی اور عصر اول وقت میں پڑھی ہوگی۔ اچھا، یہ جو جملے ہیں نا وہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تابعین اس سے مراد جمع تقدیم یا جمع تاخیر نہیں لیتے تھے بلکہ جمع سوری لیتے تھے، اور جمع سوری کو تو سارے ہی مانتے ہیں، جمع سوری تو جمع ہوتی ہی نہیں ہے ایک قسم کی۔ ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں آپ نے پڑھی تو کون سی جمع ہوئی؟ ظہر کے وقت میں ہوئی، عصر کے وقت میں، اور یہ وہ جمع ہے جسے حنفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ مثلا آج کل آلموسٹ جو سنت کے مطابق عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے تقریباً 2:45 بجے، آپ 2:30 بجے ظہر کی نماز پڑھ لیں اور 2:45 پڑھ لیں عصر کی نماز، تو نمازیں اپنے وقت کے اندر ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے جمع سوری سینٹر میں۔ اور ایک ہے جمع تقدیم۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر ملا لی جائے۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر ظہر کے وقت سفر کے لیے نکلتے تو ادھر ہی مدینہ شریف کے اندر ہی ظہر عصر کٹھی پڑھ لیتے۔ تو کیا مطلب ہے کہ ابھی عصر کا وقت تو ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو جمع تقدیم ہو گئی۔ یہ واضح حدیثیں ہیں بخاری مسلم کی، انفی نہیں مانتے اس کو۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہوتا تو آپ عصر بھی ساتھ ہی پڑھ کے نکلتے۔ اب انفیوں کی تو موت ہوگی نا اس حدیث کی وجہ سے، کیونکہ یہاں تو جمع سوری ہوئی نہیں ہے، ظہر کا وقت داخل ہوا ہے۔ اس کے آگے لکھا ہوا ہے پھر کہ اگر آپ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے نکلتے پھر عصر کے وقت میں جا کے دونوں نمازیں جمع کرتے تاکہ زیادہ ٹریولنگ ہو جائے۔ لاجیکل ہے، تو بالکل واضح حدیث ہے بخاری مسلم میں۔ تو مجھے بتائیں کیا حنفیوں نے یہ سفر والی حدیثیں مان لی نہیں ہے نمازیں جمع کرنے والی؟ وہ تو سفر میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ صرف کہتے ہیں جی حاج و عمرے والا ہم مانتے ہیں۔ عمرہ بھی نہیں، حاجی جو میدان عرفات میں ظہر عصر جمع ہوتی ہے اور مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء جمع ہوتی ہے، اس کو وہ بھی مانتے ہیں کہ چاہے وہ کھلی چھٹی ہے جتنی دیر مرضی ظہر کا وقت سے لے کے مغرب کا وقت ہونے تک، اور وہاں مغرب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک کسی بھی وقت وہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نہیں مانتے اور کہتے ہیں یہ حج کی خصوصیت ہے۔ تو سرکار یہ اگر حج کی خصوصیت ہے تو آپ جو لوگوں کو یہ کہانی کرواتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، تو یہ حج کے موقع پہ تو آپ بھی قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جو آپ نے تشریح کی ہے، ہمارے نزدیک تو آپ کی تشریح فراڈ ہے، وہ ثابت کریں گے۔ قرآن میں تو سورہ بنی اسرائیل میں نماز کے اوقات ہی 3 آئے ہوئے ہیں، پہلے آپ قرآن سے 5 نمازیں تو ثابت کریں۔ قرآن تو نمازوں کی ٹائمنگ 3 بتاتا ہے، فجر، دن کی نماز اور رات کی نماز۔ فجر الگ ہے، دن کی نماز کون کون سی ہے؟ ظہر عصر، اور رات کی نمازیں مغرب اور عشاء، کیونکہ غروب آفتاب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو سرکار قرآن میں اگر یہ لکھا ہے کہ مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے نماز، تو قرآن تو نماز کے 3 اوقات بتا رہا ہے، تو آپ 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اور وہ جی بخاری مسلم میں آئی ہیں۔ ہاں، 5 نمازیں بخاری مسلم میں آ جائیں الگ الگ اوقات میں، جو ہمارے نزدیک بھی افضل یہی ہے، ہم بھی الگ الگ ہی پڑھتے ہیں، کبھی جمع بھی کر لیتے ہیں۔ اور بخاری مسلم میں جو سفر میں جمع کرنے کی حدیثیں ہیں وہ آپ نہ مانیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا کفر کرتے ہو، پھر ذلت بھی کاٹنی پڑے گی نا اس شخص کے ہاتھوں جو نعرہ لگاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں،
تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. ذلیل ہو گئے نا اس کے ہاتھوں. پھر تم بھائی کدھر کھڑے ہو گئے؟ کسی گراؤنڈ پہ ہی نہیں کھڑے ہوئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقدمہ آپ گھوڑے کی عدالت میں لے جائیں نا، دوسری پیشی نہیں پڑے گی، پہلی پیشی میں ہی سارے فارغ ہو جائیں گے. کیونکہ وہ کہیں گے یار اگر تم ان کتابوں کو مان رہے ہو تو کون سا دین لے کے چل رہے ہو؟ جب نمازیں جمع کرتے ہیں تو آیت پیش کرتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، پھر قرآن سے ہی پوچھ لو کہ نمازوں کے اوقات کتنے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے 3، 5 تو کہہ ہی نہیں رہا. پھر پھنس جاتے ہیں، پھر حدیثوں میں بنا لیتے ہیں آ کے. جب حدیثوں میں آؤ گے تو بھائی کتاب موقوتا کا مطلب ہے کہ وہ شخص اس کو بتائے گا کہ نمازوں کا ٹائم کون سا ہے، کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس پہ شریعت نازل ہوئی ہے. کیونکہ حج کے موقع پر کتاب موقوتا کدھر چلا گیا تمہارا؟ وہ کہتے ہیں نہیں رسول اللہ نے تعلیم فرمایا. اچھا رسول اللہ نے قرآن کے خلاف تعلیم فرما دیا؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ جنرل رول ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیر. ہاں آئے ہو نا داڑ تلے ہوں، ہاں ایس داڑ تلے. تو یہ ایکسیپشنز ہی ہوتی ہیں سفر میں، خوف میں، بارش میں، اور مجبوری میں، اور ایون بغیر مجبوری کے بھی. ویسے تو بغیر مجبوری کے تو دنیا میں کرتا بھی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. کسی نے کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، کسی نے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی ہے، تبھی وہ جمع کرتا ہے نا. کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، کسی کو پتا ہوتا ہے بعد میں مجھ سے ٹائم مینج نہیں ہوگا، چلو میں ابھی پڑھ لوں. تو کسی نہ کسی درجے میں تو ہوتا ہی ہے. تو یہ بھی آپ کی بات غلط ہے، مجبوری تو ہوتی ہے. نہ بھی ہو تب بھی آپ کیسے حکم لگائیں گے؟ تو وہ تابعین کی ڈسکشن لے کے آتے ہیں. تابعین کہہ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول اللہ نے ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں پڑھی ہو. یہ سرکار یہ جو تابعین بیان کر رہے ہیں وہ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے تو سیدھا فرمایا کہ رسول اللہ نے ایسے اس لیے کیا تاکہ امت کے لیے تنگی باقی نہ رہے اور آسانی ہو جائے، کوئی حرج باقی نہ رہے. یہ آسانی کا لفظ جو ہے نا بتا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی سٹاپ واچ آن نہیں کی ہوئی تھی کہ بس 10 منٹ رہ گئے جو ٹائم داخل ہونے والا ہے، جلدی جلدی وضو کر لو پھر نمازاں جمع کریے. تو یہ کون سی آسانی ہے؟ آسانی تو یہ ہے کہ ٹالرنس آپ کے پاس موجود ہو کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے کسی بھی وقت نماز جمع ہو جائے، اور مغرب کا وقت داخل ہو کر فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی وقت نمازیں جمع ہو جائیں. یہ آسانی ہوگی. ورنہ مجھے بتائیں یہ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نمازیں جمع کروائیں، تو آپ ذرا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ جب نبی علیہ السلام نے مغرب کی اذان دی ہوگی تو ساتھ یہ اناؤنسمنٹ کروائی ہوگی نا کہ یار مغرب کی اذان ہونے لگی ہے لیکن 1.25 گھنٹہ انتظار کرنا ہے، جیسے ہی شام میں 10 منٹ رہ جائے نا سارے نے آ جانا ہے تو میں پھر کٹھیاں کراواں گا. اس زمانے میں تو کوئی ایسی پاسبلٹی نہیں تھی. آسانی اس میں ہے کہ صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، آئے تو تھے مغرب کی نماز پڑھنے. نبی علیہ السلام کی عصر کے بعد سے ڈسکشن جاری ہے. کئی بار آپ عصر کے بعد خطبہ دیتے تھے پھر لیٹ ہو جاتے تھے، ڈسکشن جاری ہے. اس دوران مغرب ہوگی، آپ نے مغرب نہیں پڑھی، آپ ڈسکشن اپنی جاری کر رہے ہیں. جیسے ہی آپ فارغ ہوئے ہیں اس ڈسکشن سے، آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کر لیا. یا یہ ہوتا ہوگا کہ مغرب کی اذان کے وقت صحابہ کرام آئے ہیں مسجد میں اور حضور کہیں گے ہوں بیٹھ جاؤ 1.5 گھنٹہ، میں تھوڑے سے آسانی کرن لگا، 1.5 گھنٹے بعد کٹھی دوئے پڑھاواں گا. تو لوگ کہیں گے حضرت یہ 1.5 گھنٹہ ہم گھر میں کوئی اپنے کام کاج کر لیتے، یہ کون سی، یہ تو الٹا وہ 10 یا 20 منٹ کی نماز ہمیں 1.5 گھنٹے کی پڑ گئی ہے. یہ آسانی ہے؟ مجھے بتائیں. لیکن کامن سینس از ناٹ سو کامن. یہ عقل والوں کو سمجھ آئے گا آسانی کب ہوگی. اسی لیے امام ترمذی نے تینوں طریقے سے احادیث کو جمع کر کے جامعہ ترمذی میں لکھا ہے کہ جمع تقدیم بھی سنت ہے یعنی ظہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی سنت ہے یعنی عصر کے ساتھ ظہر، لیکن پہلے ظہر پڑھنی ہوگی پھر عصر، وقت وہ ہوگا. اور اسی طرح مغرب اور عشاء کے لیے بھی. اور جمع سوری بھی سنت ہے. لیکن ظاہر ہے 100 کرو امام ترمذی سنی تو تھے، لیکن انہوں نے حدیث میں یہ نقل تو کیا کہ نبی علیہ السلام نے مسلم والی حدیث امام ترمذی بھی نقل کی، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے نمازوں کو جمع کیا. اور ابن عباس کا فتویٰ بھی نقل کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے، کوئی تنگی باقی نہ رہے. اور پھر کہتے ہیں لیکن ہمارے جو ائمہ ہیں نا، احمد بن حنبل اور امام شافعی، وہ کہتے ہیں بغیر وجہ کے نمازوں کو جمع نہیں کرنا چاہیے. تو کہتے ہیں آپ کے امام، میں کہتا ہوں جی ابھی اٹھ کے قبروں سے نکل کے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس شخص کو اپنا امام مانا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی سرکار اس دور کے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک وہ لوگ ہوں گے نا جو اس دور میں دین سکھا رہے ہیں. اس دور کے لوگ اس زمانے میں ہوتے تو اس زمانے میں وہ امام شافعی امام احمد بن حنبل ہوتے. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے عذرائے تفنن کئی دفعہ کہا ہے کہ آپ نے اگر اس دور کا کوئی انجینئر محمد علی مرزا دیکھنا ہے نا تو امام مسلم کا مقدمہ پڑھیں. حدیث کی صحت کے حوالے سے وہ کتنے سٹرکٹ ہیں. اور یہ تفنن کے طور پہ ہے, میں تو اس کو بے ادبی شمار کرتا ہوں. ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اس دور میں اگر امام مسلم کا کوئی جانشین دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں. وہ تو زمانوں سے کیا فرق پڑتا ہے میرے بھائی, سب فالوور ہیں. امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا یہ بابا پرستی کی وجہ سے تو سارا جنازہ نکلا ہے. اس حوالے سے ایک اور حدیث جو پیش کی جاتی ہے نا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو خود ضعیف لکھا ہے جامع ترمذی کے اندر کہ جس نے بغیر عذر کے 2 نمازیں جمع کی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے اور فضائل اعمال کے اندر بھی شیخ زکریا نے نقل کی یہ روایت اور اس سے اپنی حنفیت ثابت کی, لیکن نیچے انہوں نے عربی میں لکھ دیا کہ ضعیف ہے. ہاں یہ کام ڈالتے ہیں یہ لوگ. تو یہ نمازیں جمع کرنے میں آسانی اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس ٹالرنس موجود ہو. لہذا سفر میں کرنی ہے یا حضر میں کرنی ہے, بارش میں کرنی ہے یا خوف میں کرنی ہے, کسی وجہ سے کرنی ہے یا بغیر وجہ کے کرنی ہے, نمازیں بہرحال 5 ہی رہیں گی, البتہ وہ جمع ہو جائیں گی. اہل تشیع نے اپنی روٹین بنائی ہوئی ہے نمازیں جمع کرنے کی. ان کی فقہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نمازیں ہمیشہ جمع کرنا یہ افضل نہیں ہے. رسول اللہ کا عمومی عمل کیا ہے؟ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا. ہم جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو جب ملنے گئے عروۃ الوثقیٰ کے اندر, میں نے زور اثر کٹھی جمع کی مسجد کے اندر. وہ زور پڑھ کے باہر نکل آئے اور انتظار کر رہے تھے میرا, اور میں سمجھا شاید ہماری وجہ سے انہوں نے کیا ہے کہ چلو مجھے سنی ملنے آئے ہیں تو میں نمازیں الگ پڑھوں. تو ان کے ساتھی بتانے لگے نہیں یہ اثر جو ہے نا وہ بعد میں پڑھتے ہیں, یہ نمازیں الگ وقت میں پڑھتے ہیں, یہ جمع نہیں کرتے ادھر. وہ کہتے ہیں میرے لیے کون سا مسئلہ ہے, میں تو بعد میں پڑھ سکتا ہوں نا. چلو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے اور انہوں نے روٹین میں جمع کی ہوئی ہے. اور اہل سنت کے ہاں بھی افضل نمازوں کو الگ اوقات میں پڑھنا ہے, جواز یہاں پہ بھی موجود ہے. لہٰذا یہ جو میں نے کلیم کیا تھا کہ میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس پلانٹ ارتھ پہ کسی مسلمان فرقے کا کسی نہ کسی شکل میں نہ ہو, مجھ سے زیادہ ہی سخت ہوگا, کم نہیں ہوگا. مثلا حضرت معاویہ کے بارے میں جو میرا موقف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم تو احترام سے نام لیتے ہیں, یہ اہل سنت میں تو آپ کو مختلف شکل میں, امام عبدالرزاق کی شکل میں, امام حاکم کی شکل میں, امام نسائی کی شکل میں, امام شافعی کی شکل میں تو نظر آئے گا, لیکن ورسٹ فارم میں شیعہ کے ہاں نظر آئے گا. وہ تو بہت آگے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے کوئی ایسا نظریہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کسی کا نہیں ہے. تو نمازیں جمع کرنے میں بھی اہل تشیع ایک بہت ہارڈ لائن لے گئے. پریکٹیکلی عوام ان کی فقہ میں تو ان کے ہاں بھی ہے کہ نمازیں 5 اوقات میں الگ پڑھنی چاہیے, لیکن ضد آ گئی نا جب سنیوں نے کہا کہ نمازیں جمع کرنا حرام ہے, انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے آ جاؤ میدان وچ, اسی اس مردہ سنت نو زندہ کریں گے. جس طرح یہاں پہ اہل حدیث چوتھے دن اونٹ قربان کر کے کہتے ہیں مردہ سنت زندہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ روایتی کمزور ہے. ہاں پگڑی کی مردہ سنت کوئی نہیں زندہ کر رہا, اسے مردہ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ہی اہل حدیث کا ہے. ٹوپی کی سنت کو مردہ ہے, ٹوپی اور پگڑی کی سنت کے قاتل جو ہیں وہ اہل حدیث ہیں, اس لیے اس مردہ سنت کو کبھی وہ زندہ نہیں کریں گے. اپنی مرضی کی سنتیں زندہ کی ہوئی ہیں سب نے. تو پھر شیعہ نے بھی یہی کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں قائل, ہم کریں گے زبردستی. اور دوسری طرف ہارڈ لائن لے لی سنیوں نے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کہیں گے حرام ہے. ہاں اہل حدیث کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہے, جرأت دکھائی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو مانا کہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. لیکن جب سے یہ ہماری ویڈیوز آئی ہیں اب وہ بھی بیک فوٹ میں. اب ہمارے محلے میں جو اہل حدیث کی مسجد ہے, بارش کا اولے بھی پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں جمع کرواتے. پہلے ہلکا سا بادل بھی آ جائے تو نمازیں جمع کر لیتے تھے, ضد میں آئے ہوئے ہیں. تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے, ہم اپنے 2 بھائی سائڈ پہ لے کے اپنی نماز جمع کر لیتے ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. ضد اور ہٹ درمی, اور خود سارے یہ نفع اٹھاتے ہیں. طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی, ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ مولانا کے ساتھ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو مولانا تو نمازیں ہمیشہ جمع ہی کرتے ہیں. دیکھ لیں
لیکن مولانا سے اگر ہم کہیں کہ آپ ذرا اس کا علم اٹھائیں تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم جن کے وہ لال رومال والے بھائی جو ہیں وہ سعودیہ میں ہیں, ان کا ایک بڑا بھائی جو ہے نا وہ G11 میں اس کی مسجد ہے, میرا آفس اس کے پاس ہی تھا. اور یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ, یعنی آج 20 نومبر 2022 ہے, تو آپ سمجھ لیں آلموسٹ یہ 14 سال پرانی بات ہے. اس وقت مجھے کتنے لوگ جانتے ہوں گے, میری ابھی شیخ زبیر صاحب سے ہی صرف ملاقات ہوئی تھی, اور ابھی میں نیا اہل حدیث کی طرف گیا تھا, تحقیق کر رہا تھا. تو ظاہر ہے مجھے تو کوئی جانتا نہیں تھا, ویڈیو تو میری کوئی ہے ہی نہیں تھی یوٹیوب کے اوپر. ویڈیوز تو آئی ہیں 2009 کے اندر 1-2, باقی 2010 سے شروع ہوئی ہیں پراپر. تو میں انہیں ملنے کے لیے گیا, مغرب کی نماز کے بعد میں ان کے قریب ہوا. مجھے پتا چلا کہ یہ چند بڑے علماء میں سے ہیں نا اہل حدیث کے. میں نام نہیں لیتا, پھر وہ پرسنل ہو جائے گا, سب کو پتہ ہی ہے, اہل حدیث کو تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا میں نام لے رہا ہوں. تو وہ گپ شپ شروع ہوئی, تو میں نے ان سے ویسے, جو نیا بندہ تحقیق میں ہوتا ہے اسے ویسے ہی چسکا لینے میں مزہ آتا ہے اس طرح کے. تو میں نے کہا جی اب ظاہر ہے میرا تو وہ ریکارڈ انہوں نے کرنا ہی تھا, ظاہر ہے ایک اٹامک انرجی کا آفیسر ہے, انجینئر ہے, تو وہ کوئی عام بندے سے تو بات نہیں کر رہے. میں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوا تھا. تو میں نے کہا جی یہ نمازیں جمع کرتے ہیں یہ تو حرام ہے, یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے. میں نے کہا سر مسلم میں 10 حدیثیں ہیں. اچھا ان کو یہ پتا چل گیا کہ اسے پتا ہے کہ مسلم میں 10 حدیثیں ہیں, تو اب ایک سٹیپ میں نے پیچھے آنا ہے. پھر انہوں نے کہا ہاں وہ مسلم میں ہے, اس میں سفر میں تو آپ کر سکتے ہیں. میں نے عام حالت میں حرام کی بات کی تھی. میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اہل حدیث سفر میں کرتے ہیں, اور بارش میں بھی, ہاں کہتے ہیں ہم بارش میں بھی کراتے ہیں ہم جمع. تو میں نے کہا اس میں تو واضح ہے کہ بغیر سفر کے, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے. کہتے نہیں جی اس میں یہ تو نہیں ہے نا کہ بغیر مجبوری کے, کوئی نہ کوئی مجبوری تو ہوتی ہوگی. میں نے کہا چلیں اس کو ہی آپ پروموٹ کریں, مطلب آپ لوگوں کو کبھی بارش اور سفر کے بغیر بھی نماز جمع کروا دیا کریں کہ بھئی یہ بھی ایک سنت ہے. پھر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, مجھے کہتے ہیں میں تو کر لیتا ہوں تم جمع. خود سارے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں. لوگ تو کہتے ہیں نا علم دین حاصل کریں آپ مشکل میں پڑ جائیں گے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو علم دین ہے نا, آپ دین کو آسانی سے پریکٹس کر سکتے ہیں. دین بالکل ہلکا ہے. یہ انہوں نے مختلف قسم کے چنگلوں میں آپ کو پھنسایا اس لیے ہوا ہے تاکہ آپ ان سے مسئلے پوچھتے رہیں, اور آپ کو یہ مزید الجھا کے نا سائیکو بناتے رہیں. اے نہ کرنا ہے ہو جائے گا, وہ نہ کرنا ہے ہو جائے گا, نہیں اے کوئی نہیں ثابت, اینج نہیں ہوندا. کہنے لگے یار میں نے کئی بار بیوی کے ساتھ نا بازار جانا ہوتا ہے نا, تو یہ تو کئی بار اتنا لیٹ کرتی ہے مغرب ہو جاتی ہے, تو پھر میں اپنی بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا جیسے ہی 12:10 پہ زور کا وقت داخل ہوا, ہم زور اثر کٹھی کرتے ہیں, پھر میں کہتا ہوں جائے جدھر مرضی آرام سے شاپنگ کرے, آرام سے مغرب کے وقت ہم واپس آ کے. تو پھر میں نے کہا یار اندازہ کریں یہ لوگ خود فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں, لیکن امت, وہ جو ابن عباس میرے امام نے فرمایا تھا نا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے, انہوں نے بالکل الٹ عمل کیا. ہاں تاکہ نہ کوئی آسانی ہو اور تنگی برقرار رہے, اور خود لے رہے ہیں. جو میں غدیر خم کی حدیث قرآن و اہل بیت جو مسلم شریف میں 4 حدیثیں ہیں, اس میں زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قرآن اللہ کی کتاب ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ جملہ آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا, میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو عقیدوں میں پکڑا, حالانکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن اسی مسجد کے ساتھ جو بابا دفن تھا نا, نماز پڑھنے کے بعد اس بابے سے بھی مانگ کے گھر واپس آئے. یہ تو عید میں سے سیکھا. نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ چلے. یہاں پہ بھی امام عبداللہ ابن عباس
اور سرکار عبداللہ ابن عباس تو وہ ہیں جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ اے اللہ ابن عباس کو قرآن کا فہم عطا فرما. تم جو حنفی لوگ ہمیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو اس آیت کی شرح عبداللہ ابن عباس کو زیادہ آتی ہے، تم لوگوں کو زیادہ آتی ہے؟ کیا انہوں نے خلاف ورزی کی قرآن کی؟ نہیں، قرآن کا فہم تھا انہیں. وہ تو ہم نے اب آپ کو بتایا نا کہ قرآن میں تو نماز کے پھر 3 اوقات ہیں سورہ بنی اسرائیل میں. ہاں، تو پھر تو آپ کو 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنی چاہیے. اور یہاں پروپیگنڈا کیا ہوا ہے جناب شیعہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں. ایک غریب اتو بدتمیز. اور یہی سنیوں کی جہلیت ہے جس نے شیعہ کو اپنے کئی غلط نظریات پر محکم کیا. انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی جاہل ہے، ان کو تو اپنی مسلم شریف کا نہیں پتا، بحثیں ہمارے سے کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس دیوبند، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ کے علماء کو بھی جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو میری ویڈیوز دیکھی ہیں، انہیں تو پتا ہوتا ہے یار اس کو کیا پتا، یہ بیچارہ اپنے کبھی کنویں سے باہر نہیں نکلا کہ اسے کیا پتا کہ کیا ہوگا. جس طرح وہ آپ نے دیکھا کہ لائف سٹوری میں ایک 13-14 سال کا بچہ ہے، آپ ذرا اس کا کانفیڈنس لیول دیکھیں، لگتا کسی بڑے بندے کی روح اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے جی وہ ایک عالم دین کے ساتھ میرا مناظرہ ہو گیا، چھوٹا سا بچہ، پگڑی اس نے کالی باندھی ہوئی ہے، اور کہتا ہے وہی جو انہوں نے سوال رٹے ہوئے ہیں، اچھا بتاؤ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے ایک بندے کا اور وہ تڑپ رہا ہے اور نماز بھی نکل رہی ہے، تو پہلے تم اس بندے کو بچاؤ گے یا نماز پڑھو گے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس کا جواب پتا تھا کہ انفی کا جواب دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا میں جواب ایسا دوں کہ اس کو ایک بار لگ پتا جائے. تو وہ کہتا ہے میں نے اس کو کہا کہ میں اسے تسلی سے بچاؤں گا، ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، بعد میں نمازیں جمع کر کے پڑھوں گا، کیونکہ یہ بھی سنت ہے. آیا نا اڑ تو داڑ تھلے ان بچے تو انہوں کہنے کے نمازیں جمع کروں گا. اب آگے کس کی ضرورت ہے جو کہ نہیں نمازیں تو جمع نہیں ہو سکتی، وہ کھول کے سامنے رکھ دے گا. اب یہ بہانہ بھی ختم ہو گیا کہ جی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز مقررہ وقت پہ پڑھنا فرض ہے، تو قرآن میں تو سرکار پھر 3 اوقات ہیں، تو پھر 3 اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے. نہیں، حدیث میں 5 اوقات آئے ہیں، اس کی مزید ایکسپلینیشن، تو سرکار صرف اتنی تو نہیں ایکسپلینیشن، اس کے آگے بھی ایکسپلینیشن آئی ہوئی ہے، بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، بغیر سفر کے بھی نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، اور سفر میں تو ویسے ہی سنت ہے، اس کے اندر امپلائڈ ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں سطحی نالج کے طور پہ. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں آپ ہماری گفتگو سنیں، ہم اپنی گفتگو میں مخالفین کے بھی سارے دلائل ایمانداری سے خود بیان کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے ڈنڈی کہاں ماری، یا ان کے بڑوں نے کون سی ڈنڈی مار کے ان کے سر کے اوپر ایک ڈنڈا رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ قرآن و سنت نہیں مان رہے. تو آپ کے اندر سے ایک دن پھر آواز نکلے گی کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن تعلیمات انہوں نے اپنی دی ہیں، کتابوں والی نہیں دی ہیں. کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین آئیے ہم پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھتے ہیں. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کیا فرمایا اٹھیں نماز پڑھیے. تو پھر انہوں نے زور کی نماز اس وقت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی جب سورج ڈل چکا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج ڈل چکا تھا. پھر عصر کے وقت آئے، یعنی کون آئے؟ جبریل علیہ السلام آئے اور آگے کہنے لگے کہ میرے محبوب علیہ السلام اٹھیے نماز پڑھائیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ اس کی لمبائی کے برابر ہو گیا. تو یہاں پہ ناظرین ایک حدیث ہم اور پڑھتے ہیں. یہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الجمعہ کے اندر آپ کو حدیث مل جائے گی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو پھر زور کی نماز یعنی جلدی کر لیتے
اور جب شدید گرمی ہوتی تو تھوڑی سی ظہر کی نماز کے اندر تاخیر کر لیتے. تو یہاں ناظرین یہ اپنی یعنی سوچ ہے. دیکھا جائے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کی اذان ہو رہی, ظہر کی بات کر رہا ہوں, اور کچھ کہتے ہیں کہ جی یہ وہابیوں کی ہے اور ابھی نہیں ہم نماز پڑھیں گے. ناظرین دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ٹائم نماز پڑھی ہے. یا اگر ناظرین اہل حدیث کی اذان ہو رہی ہے تو آپ نماز پڑھیں. اگر یعنی کہ بعد میں آپ دیکھیں گے بریلوی حضرات کی اذان ہو رہی ہے تو وہ بھی ٹائم ٹھیک ہے اگر اس حدیث کے مطابق دیکھا جائے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.